ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر صحن مطاب سے آپ کے ساتھ 5 شوال المکرم صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خولہ بنت سالبہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی، بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے شوہر اوس بن ثابت نے سب سے پہلے ان سے اظہار کیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے اظہار کے ذریعے بیوی کو قطعاً حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت خولہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں، اپنے شوہر کا حال بیان کر کے رونے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرما کر ظہار کا حکم اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف سے ظہار کا کفارہ ادا کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے حل کے لیے قرآنی آیات نازل کی، اور جب بات ہو کسی قسم کے مسئلوں کی اور قرآنی آیات کی تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیں کہ سلیس اب آپ کے سامنے 2 ایسے مفتیان کا گروپ پیش کر رہا ہے جہاں پر آپ اپنے روحانی مسائل، جادو ٹونے سے متعلق، رزق کی بندش، روزی روزگار کا مسئلہ، بے اولادی کا مسئلہ، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان سے پوچھ سکتی ہیں، کوئی بھی وظیفہ کسی بھی وقت۔ اس کے لیے سلیس آپ سے کوئی پیسہ پائی نہیں مانگتا، ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ جوائن کر لیجئے سلیس کا کوئی اکیڈمی، سلیس کا کوئی مدرسہ جہاں آپ صرف 5 منٹ میں بہت سارا کچھ سیکھ سکیں۔ اپنے قرآن تجوید ٹھیک کر لیجئے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیجئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ صرف آپ کو ایک نمبر ڈائل کرنا پڑے گا، جو نمبر ہے 0333130829 تو قرآن سے مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ قرآن سے آیات نازل کر کے حل فرمایا، مسلمانوں کا ظہار کا صحیح طریقہ بتایا۔ حضرت خولہ بہت شیریں زبان تھی، گفتگو میں مہارت اور واضح و نصیحت میں بڑی جرت مند تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی بلا کسی خوف و جھجک کے نصیحت کر دیا کرتی۔ وہ ان کی نصیحت سن کر فرماتے، یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7ویں آسمان پر سنی گئی، ان کے دور خلافت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور بدن کے جوڑ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے، اس کی وجہ سے ہم کو کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں، نماز چھوڑنے پر بہت عذاب ہے، بہت عذاب ہے۔ اور صرف ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے، یعنی نماز چھوڑنا اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو کفر اور شرک میں بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ اور بیت اللہ جانے کا ایک طریقہ کیا ہوگا؟ وہ سنت طریقہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اسے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ملی تو اس نے ہٹا کر کنارے کر دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ جو جوک ہوتے ہیں نا، لطیفے جوکس، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں، ان سے ہماری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اور دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات کیسے ہوں گے، میرے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اور طب نبوی سے علاج کے حضرت علی فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بچھو پر اللہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا، جس انگلی میں بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس میں پانی ڈالتے رہے، ملتے رہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ بحقی کا قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ میں مکمل ہو۔